نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمامی احباب محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ برادران اسلام، معزز سامعین و ناظرین، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہر مرض کا ایک علاج ہے قرآن کریم، جو کہ سارے عالم کے لیے شفاء لما فی الصدور ہے، جس کو دنیا کے طبیب اعلیٰ میرے اور آپ کے آقا و مولا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیا۔ وہ بے قراری دل کیوں ہے آج؟ اس لیے کہ علاج نام ہے دفع سبب کا، اور اکثر اوقات اختلاج دل کا سبب کثرت گناہ ہے۔ مثنوی شریف میں حضرت رومی فرماتے ہیں، ہرچے آیت برتو از ظلمات و غم، اینز بے باکی و گستاخی است و ہم، ابرنا آیت از پے من اے زکات، وزنا افنند بلا اندر جہاد۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ ذکر حق دوستو گناہوں کے لیے ایسا ہے جیسا پلیدی کے لیے پانی۔ ذکر حق پاکی است چوں پاکی رسید، رخت میں بندو بروں آیت پلید۔ تو پلیدی گناہ سے اضطراب قلب ہے، اور ہمیشہ طہارت جو ہے وہ ذکر سے، اطمینان قلب سے نصیب ہوتا ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کی زندگی کو ذکر الہی میں اس طرح گھیرا ہے کہ کوئی وقت اس سے خالی نہیں۔ مسلمان کے گھر میں جب بچہ پیدا ہو تو کان میں اذان دو، تکبیر کہو، ماں بچے کو گود میں کھلائے، دودھ پلائے تو اللہ کے نام سے بسم اللہ شریف پڑھ کے، جب بچہ سمجھدار ہو وہ یاد الہی کرے، ذکرش کردن از بے دخول است وصفش کردن از کملی است کم عقلی است۔ صبح کو اٹھو تو پہلے نماز پڑھو۔ رومی فرماتے ہیں، نماز پڑھو، سوتے وقت نماز پڑھ کر سوو، غرضے کہ ہر وقت یاد الہی کرو، مرتے وقت بھی اللہ کا نام لے کے مرو، غسل اور کفن اور دفن کے وقت بھی ذکر الہی کرو۔ الغرض اپنی زندگی کو یاد الہی میں گھیر دو کہ ہماری زندگیوں کی ابتدا بھی اللہ کی یاد پر ہو، اور دوستو زندگی کی انتہا بھی اللہ کی یاد پر ہو۔ ذکر ہر عضو کا علیحدہ ہے، ذکر زبان کا وہ شکر حق ہے، تلاوت قرآن اور صدق مقال ہے۔ ذکر دل جو ہے وہ اچھے ارادے اور دل کا جاری ہونا ہے۔ آنکھ کا ذکر خوف الہی سے رونا ہے، آیات الہی کو دیکھنا ہے، غیر عورت اور غیر مال پر نگاہ نہ کرنا ہے۔ ہاتھ کا ذکر جو ہے وہ بے زوروں کمزوروں کی امداد کرنا ہے، قرآن کریم کو چھونا ہے۔ پاؤں کا ذکر محبوبان الہی کی زیارت ہے، مسجد اور مقام متبرکات میں جانا ہے۔ الغرض کہ ہر عضو کا ذکر علیحدہ ہے، اس کا لحاظ ضروری ہے۔ دوستو ذکر تین طرح کا ہوتا ہے، ایک ذکر عام ہے، ایک ذکر خاص ہے، اور ایک ذکر خاص الخاص ہے۔ ذکر عام زبانی ذکر ہے، ذکر خاص قلب جاری ہے، خاص الخاص ذکر خیالی ہے کہ تجھی کو دیکھنا، تیری ہی سننا، تجھ میں گم ہونا، حقیقت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں۔ ذکر اللہ نبی علیہ السلام کے اسماء طیبہ میں سے ایک نام بھی ہے۔ اگر وہ مراد ہے تو معنی ہوئے کہ ہمارے محبوب کی برکت سے بے قرار دل چین میں آ جاتے ہیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں تو سب غم بھلا دیے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخر یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ
کہ ہر روح کو انس و محبت ہے اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یارو محبوب کا ذکر بیمار کی دوا ہے، لقاء الخلیل شفاء العلیل۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا انا نور من نور اللہ وکل الخلائق من نوری۔ اس سے معلوم ہوا نبی علیہ السلام ہر موجود کی اصل ہیں، تو اصل وجود آمدی از نخست دیگر ہرچے موجود شد فرع توست۔ ہر شے کو اپنی اصل پہ پہنچ کر قرار آتا ہے، اسی لیے وطن اصلی میں پہنچ کر ہر شخص کو قرار ہوتا ہے۔ اس لیے ثقیل چیز اپنے مرکز کی جانب بھاگتی ہے، مرکز پہ پہنچ کر قرار پاتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بابرکت ذات، مبارک مطہر منور ذات، وہ مرکز عالم ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ عمل مجرب ہے کہ اختلاج قلب والے کے دل پر لکھ دیا جائے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیز بے قرار اور جس پر جن نے غلبہ کر لیا ہو اس کے کان میں اذان کہی جاوے کہ ان ناموں سے قرار آ جاوے۔ اس لیے بعد دفن قبر پر اذان دی جاتی ہے کہ شیطان دفع ہو جائیں، مردے کے دل کو سکون ہو اور جواب نکیرین کی تلقین ہو۔ مثنوی شریف میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت حکایت لکھی۔ فرماتے ہیں کسی بادشاہ نے ایک خوبصورت لونڈی خریدی، اس کے حسن و جمال پر عاشق ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد محسوس کیا کہ لونڈی تو بیمار ہے، بہت کچھ علاج کیا مگر مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی۔ بادشاہ نے کہا اگر لونڈی مر گئی تو میرا جینا بھی بیکار ہے۔ ایک دن خواب میں دیکھا کوئی کہنے والا کہتا ہے فلاں راستے سے تیرے ہاں ایک مرد کامل آوے گا جو طبیب قلوب ہے، اس کے ہاتھ سے لونڈی کو شفا ہوگی۔ پھر کیا تھا، بادشاہ کو رات کاٹنا ہی مشکل ہو گیا۔ صبح سویرے ہی سے بادشاہ اس رستے پہ بیٹھ گیا جو خواب میں دیکھا تھا۔ اچانک ایک بزرگ نورانی شکل آتے ہوئے ظاہر ہوئے اور بادشاہ نے ان کا استقبال کیا۔ دوستو انہیں گھر لے کے آئے، خاطر تواضع کے بعد اپنی دلی مدعا پیش کی۔ انہوں نے مریضہ کے سرانے بیٹھ کر معلوم کر لیا کہ مریضہ کو مرض عشق لاحق ہے۔ اس کی نبض پہ ہاتھ رکھ کر کسی سے کہا کہ ملکوں کے نام لینا شروع کر۔ جب اس شخص نے بخارا کا نام لیا تو فرمایا بس ٹھہر جا، اب اس علاقے کی ساری بستیوں کا جو نام ہے اس کے نام گنواؤ۔ ایک بستی کا نام جو لیا، مریضہ کے چہرے پہ سرخی آ گئی۔ فرمایا ٹھہر جا، اس بستی کے محلے شمار کر۔ محلے شمار کیے تو ایک محلے کے نام پر مریضہ کے حال پر اور فرق نمودار ہوا۔ فرمایا اس محلے کے اب گھر گن۔ جس وقت گھر شمار کیے تو ایک گھر کے نام پر مریضہ نے آنکھیں کھول دیں۔ فرمایا اس گھر کے آدمی شمار کر۔ ایک آدمی کے نام پر مریضہ کے منہ سے بے اختیار آہ نکلی اور آنکھوں سے اشک آنسو جاری ہو گئے۔ تب اس طبیب نے بادشاہ سے عرض کیا یہ عشق کی مریض ہے اور بخارا کی فلاں بستی کے فلاں شخص پر عاشق ہے، کیونکہ بخارا کے نام سے اس کی نبض کی حرکت میں فرق پیدا ہوا۔ پھر اس بستی اور اس محلے اور اس شخص کے نام پر یہ تڑپ گئی۔ مسلمان، ارے مسلمان ذرا غور تو کر، وہ تو ایک عشق مجازی کا قصہ تھا۔ تو اگر عرب کے نام پر وجد نہ کرے، اگر حجاز کے نام پر تجھ میں تڑپ پیدا نہ ہو، مدینہ طیبہ کا نام نامی اور وہاں کے کوچہ و بازار کا جب ذکر آئے اور تیرے چہرے پہ خوشی نہ آئے اور تیری کیفیت میں جوش نہ آئے، میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک پر تو تڑپ نہ جائے، تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تو اس جھوٹی عاشق عورت سے بھی کمزور تر ہے۔ انسان تو صاحب عقل ہے۔ جانور مثلاً اونٹ، ہرن وغیرہ نے نبی علیہ السلام سے فریادیں کی، لکڑیاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں روئیں اور وصال محبوب میں چین و قرار پایا، جیسا کہ استن حنانہ والی روایت حدیث پاک میں موجود ہے۔ دوستو روح کا وطن عالم ارواح
جسم کا وطن جو ہے عالم اجسام، وطن کا خط آوے خوشی ہوتی ہے، لہذا ذکر حق روح کا وطن ہے۔ دراصل روح کے وطن کا تذکرہ ہے ذکر حق، اسی سے ہمیں آرام ہونا چاہیے، اسی سے ہمیں راحت ہونا چاہیے، اسی سے ہمیں ہمیشہ تسکین ہونی چاہیے۔ مولانا احمد اشرف صاحب کے طویل نفاسی پر ایک وہابی مولوی نے اعتراض کیا، انہوں نے فرمایا الو گدھا، تو اس بات کو سن کر وہابی بگڑا، فرمایا ارذل مخلوقات کے ناموں میں اگر تاثیر ہے اور آپ کو غصہ آ گیا، رنج آ گیا، تو مولوی مجھے بتا پھر خالق کائنات کے نام میں کتنی تاثیر ہوگی، اور اس سے بیماریاں جاتی رہتی ہیں، اللہ کے نام کی برکت سے مریضوں کو شفا ملتی رہتی ہے۔